دوستو السلام علیکم، اشفاق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اختر بلوچ صاحب بہت زبردست ایک صحافی ہیں، کراچی کے صحافی ہیں، اور کراچی کی تاریخ پہ، کراچی کے سندھ پہ لکھتے ہیں۔ لیکن ان کی جو کتابیں ہیں وہ ذرا ایک مختلف نوعیت کی ہیں۔ یعنی یہ کراچی کی تاریخ پہ یا سندھ کی تاریخ پہ اس طرح نہیں لکھتے کہ سندھ میں کون کب آیا اور کون سا بادشاہ آیا، پھر کون سا دور آیا، پھر کون سا دور آیا، کون سے علمی کام ہوئے، اس طرح کی نہیں۔ یہ منتخب بلاگز لکھتے ہیں اور ڈان کی اردو ویب سائٹ پہ بھی یہ لکھتے ہیں، اور ان کی 2 کتابیں اس وقت تک آ چکی ہیں۔ ایک ہے کراچی والا 1 اور ایک ہے کراچی والا 2، اور انہوں نے نام بھی دیکھے کراچی لکھا ہے، جو کہ کراچی کے اکثر لوگ کراچی کو کراچی بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ کتابیں جو ہے وہ اس طرح، یہ مختلف نوعیت کی کتابیں ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کراچی کے گمشدہ محلے، گمشدہ تاریخ، عوامی جو انداز تھا کراچی کے اندر رہنے سہنے کا، اور ابھی بھی ہے کہیں نہ کہیں، اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ مثلا ان کی جو سب سے پہلی کتاب آئی تھی اختر بلوچ صاحب کی، کراچی والا 1 جو ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں چارلس نیپیر کے بارے میں ایک مضمون بڑا زبردست ہے۔ چارلس نیپیر آپ کو پتا کہ کراچی کو فتح کیا تھا اس نے۔ پھر اس کے بعد ناؤمل، جو کراچی کے بانیوں میں سے ایک بانی بھوجو مل تھے، ان کے پوتے ہیں ناؤمل، ان کے بارے میں پورا ایک مضمون آپ کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے قائد اعظم کے بارے میں فاطمہ جناح ہاؤس، قائد اعظم ہاؤس میوزیم یا فلیگ اسٹیف ہاؤس میوزیم، اس کے بارے میں ایک عمارت کے بارے میں پوری تاریخ ملے گی آپ کو۔ موہٹا پیلیس کے بارے میں ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے جوگندر ناتھ منڈل، جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون قائد اعظم نے بنایا تھا ان کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ پھر پاکستان کا پہلا جلا وطن جو تھا حشمت طاہر رام کیول رامانی، ان کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی کے بارے میں، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے NED، نادر شاہ ایڈلجی ڈن شاہ، یہ پارسی باپ بیٹے بھائی تھے جنہوں نے جو ہے یونیورسٹی بنائی تھی کراچی کے اندر، اس کے بارے میں آپ کو بڑا زبردست مضمون ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے بندر روڈ سے کیماڑی کی طرف اگر جائے، گانا بھی آپ نے سنا ہوگا، بندر روڈ سے کیماڑی چلی ری میری گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر، یہ احمد رشدی نے گایا تھا، معین اختر نے بھی گایا تھا۔ پھر بندر روڈ سے کیماڑی کے درمیان جو تاریخی عمارتیں آتی ہیں، اس عمارتوں کے بارے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ پھر کراچی کو روشن کرنے والا، آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے ایک ہندو نے یہ سوچا کہ کراچی کو روشن کیا جائے، تو اس نے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جو اب کراچی الیکٹرک ہے صرف، اس کو بلایا، اور اس کو بلا کے انہوں نے پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ کراچی کو روشن کیا۔ کراچی میں پہلی مرتبہ بلب آیا، اسی لیے کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسا زبردست مضمون لکھا ہے میوہ شاہ قبرستان کے بارے میں۔ کراچی کے اندر میوہ شاہ قبرستان ہے بہت بڑا، وہاں کراچی میں یہودیوں کا قبرستان بھی وہاں موجود تھا۔ کراچی میں بہت سارے یہودی رہتے تھے، یہودی مسجد بھی تھی سولجر بازار میں، اس کے بارے میں بھی بڑا زبردست کے اندر ایک مضمون ہے جس سے آپ کو ملے گا۔ پھر کراچی میں ایک جگہ ہے بہت مشہور، گرو مندر، گرو کا مندر، اس کی تلاش جو انہوں نے کی، اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے پایا، اور اس کی تصاویر وغیرہ، اور اس کے بارے میں بڑا دلچسپ مضمون آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں مری ماتا مندر اور امام حسین کا تعزیہ، جو کراچی کے ہندو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ تعزیہ وغیرہ نکالتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کی جو کتاب ہے کراچی والا 2، جو دوسرا جو ان کی منتخب بلاگس ہے، اس کے اندر بھی آرام باغ ایک بہت مشہور جگہ ہے کراچی کے اندر، لیکن وہ پہلے رام باغ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوؤں کے جو رام تھے وہ یہاں سے جب ہنگلاج گئے تھے بلوچستان، تو اس کے واپسی میں یہاں پہ ٹھہرے تھے، تو رام باغ کو آرام باغ کس طرح بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک زبردست اس کے اندر ایک مضمون ہے، حاجی نوشاد صاحب کراچی کے اندر صدر میں ہیں، ان کی بگیاں چلتی ہیں، گھوڑا گاڑی جس کو کہتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہندوؤں کی رتھ یاترا ہوتی ہے، یعنی ہندوؤں کی جو جگن ناتھ رتھ یاترا ہوتی ہے، اس کے لیے بگیاں جو ہے وہ مسلمانوں کی استعمال ہوتی ہے، اور یہ قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے خاندانوں سے، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ تھا کراچی کے اندر اور ابھی بھی ہے، اس کی یہ ایک بہت بڑی نشانی، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست یہ مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر کراچی کے علاوہ سندھ کے بھی جو مختلف علاقے ہیں، مختلف شخصیات ہیں، مختلف عمارتیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کی جو ہے ایک عوامی انداز میں تاریخ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ روپیلو کوہلی سے لے کے کرشنا کوہلی تک، کرشنا کوہلی ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ منسٹر ہیں، وہ ممبر ہیں اسمبلی کی پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہ پورا تھر کا ایک جو سفر ہے ان کا، وہ کس طریقے سے ہوا۔ پھر اسی طریقے سے کراچی کے اندر ایک میوزیم ہے، کراچی میوزیم، جس کو نیشنل میوزیم کہا جاتا ہے، وہ اصل میں وکٹوریا میوزیم تھا کسی زمانے میں، تو وکٹوریا میوزیم کی تختی انہوں نے تلاش کی ہے،
اور اس طریقے سے انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی کراچی کی تاریخ لکھی ہے، جو عوامی انداز کی تاریخ ہے، کراچی کے مختلف عمارتوں کی تاریخ ہے، مختلف سڑکوں کی تاریخ ہے، مختلف لوگوں کی تاریخ ہے، جن کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ ضرور دونوں کتابیں حاصل کیجئے، کراچی میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گی، اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ کراچی والا بڑے بڑے پبلشرز جو ہیں ان کے پاس یہ ضرور موجود ہوں گی۔ اختر بلوچ صاحب بہت زبردست صحافی ہیں، اور انشاءاللہ بھی تیسری کتاب بھی ان کی آنے والی ہے، کراچی والا۔ آپ یہ دونوں کتابیں ضرور حاصل کیجئے، کراچی کے بارے میں آپ کو بہت عوامی انداز کی تاریخ معلوم ہونے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔